قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین۔ اور یاد کرو جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسولوں کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے بولے یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے برا مانے کافر۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تو اسے سب دینوں پر غالب کرے پڑے برا مانے مشرک۔ یہاں پر کئی چیزوں کے ساتھ اس کو دیکھیے۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نبی ہیں اور یہ شان قدرت ہے رب کی کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، اور انہوں نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل، یہ ساری بنی اسرائیل کے اندر بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے، حضرت نوح، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، یعنی کئی انبیاء کرام بنی اسرائیلیوں میں تشریف لائے، اور یہ ایسی قوم رہی ہے جو سرکشی ہمیشہ کرتی ہے۔ اس قوم نے اپنے انبیاء کرام تک کو قتل کیا، مگر یہ امت رسول بہت ہی اچھی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو قتل نہیں کیا، اور اس امت کی بڑی خصوصیتیں ہیں امت رسول کی کہ اس امت کی کوئی بھی دوسری امت برائی نہیں کر سکتی، سمجھے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں سے کیا کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اپنے سے پہلے کتاب توریت کی یعنی آپ سے پہلے جو کتاب کی توریت اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور نبی کی شان ہوتی ہے جو جس دور میں آتا ہے اس سے پہلے جو کتاب ہوتی ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ اب دیکھیے وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنے پہلے کا زمانہ ہے، عیسیٰ کا زمانہ ہے۔ عیسیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں آنے والے نبی کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان نبی کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ احمد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آسمانی دنیا پہ نام احمد ہے، اور دنیا میں نام کیا ہے؟ محمد ہے۔ کیا ہے؟ دنیا بھی نام محمد ہے اور آسمانوں پہ احمد ہے، تو آپ کو احمد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ نے بھی خوشخبری دی ہے، اور یہ کیوں نہ ہو اس لیے کہ تیسرے پارے کی سب سے لاسٹ والے رکوع کی پہلی آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم كِتَابًا وَحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا گیا کہ جب میں اپنا نبی آخری نبی بھیجوں تو تم پر ضروری ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا، سمجھے؟ تو تمام لوگوں نے
انبیاء کرام نے آنے کی خوشخبری دی اور آپ کا نام بھی بتایا کہ وہ نام کون ہوگا، وہ ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ فلما جاء بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، تشریف لائے، بولے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی یہاں پر حدیث سے بات سن لیں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے اصحاب کرام نجاشی بادشاہ کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اگر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کفش برداری کی خدمت بجا لاتا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث بات۔ حضرت عبداللہ بن السلام سے مرغی ہے کہ توریت میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس مدفون ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین کریے، گنبد خضرا کا جو احاطہ ہے 4 دیواری ہے، اسی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے۔ آپ کا مزار مبارک وہیں بنے گا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بازو میں۔ مدنی کہا کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، باقی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے خوشخبری دی کہ میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ومن اظلم من افترى على الله الكذب وهو عیسیٰ علیہ السلام، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اس کی طرف شریک اور ولد کی نسبت کر کے اور اس کی آیات کو جادو بتا کر۔ یعنی اب یہ جھوٹ کیا ماننا ہے کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ بیٹے کی نسبت کرنا یہ جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، ولادت کی نسبت ہے ہی نہیں اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ بیوی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسی اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسلام آنے کے بعد، دین اسلام کے بعد سارے دین جو ہے باطل ہے۔ اب کوئی دوسرا دین قابل قبول نہیں، صرف اور صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں توریت کو مان کر کے میں اسلام پہ رہوں، نہیں ہو سکتا۔ اس امت میں اگر ماننا ہے تو صرف اور قرآن کو مان۔ تمام انبیاء کے بعد ذہن نشین کریں، تمام انبیاءوں پر ایمان لانا ضروری، ان نبیوں میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے۔ تمام انبیاء آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اس کی تمام کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تو اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی نبی کا تم نے انکار کیا، ہم یہ کہیں کہ ہمارا نبی سب سے افضل ہے، حضرت عیسیٰ افضل نہیں، تو یہ ایک کی تحقیر ہوئی۔ اسی لیے یہودی جو ہے یہ نصرانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اسی بات میں تو ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اچھی ہیں، وہ کسی شے پر نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ کسی چیز میں، یعنی ایک دوسرے کو جھٹلایا، اسی جھٹلانے کی وجہ سے دونوں لوگ کافر ہو گئے۔ تو کسی نبی کو جھٹلا کر نہیں ایمان پر نہیں رہا جا سکتا، تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا ہے۔ اور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی منہوں سے بجھا دے، یعنی اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ اب پھونکیں کس کی کتنی زیادہ ہیں؟ یعنی دین حق برحق اسلام، یعنی کافر ہی چاہتے ہیں دین اسلام کو ختم کر دیں۔ آج یہ چیز جو ہے دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ شروع سے رہا ہے، جب سے اسلام کی بنیاد پڑی تب سے یہ رہا کہ کافر مشرکین یہ چاہتے ہیں ہم اسلام کو دنیا سے ختم کر دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، دین کو ختم کر دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے، اور اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔ اور دیکھیے کہ آج یہ اسلام کی شان ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا نور پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا میں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بڑے برا مانے کافر برا مانے تو مانتے نہیں، مگر اللہ اپنے دین کو پورا کرے گا، اللہ اپنے دین کو پورا کرے گا۔ اللہ نے اس دین کو مکمل کیا، دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ چھٹی پارے کی آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا گیا، یعنی دین مکمل ہے، اس دین میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ کسی قانونی اعتبار سے نہ شرعی اعتبار سے، کسی اعتبار سے اس دین میں کمی نہیں ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں؟ کیسے ساتھ؟ ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، اور یہ دین جو ہے سچا دین ہے کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اب یہ دین اسلام سارے دینوں پر غالب ہے۔ کس پر غالب ہے؟ سارے دین۔ اس دین سے پہلے جتنے بھی دین ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کو پسند نہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور پڑے برا مانے مشرک، یعنی اب اسے مشرک جو ہے برا مانے یا اچھا مانے، کچھ بھی مانے، پڑے برا مانتے رہے، مگر اللہ اپنے دین کو سب پر غالب کر کے رہے۔